الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ پروگرام، ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کئی ممالک میں، کئی یونیورسٹیز میں پروفیسر رہی ہیں، لیکچرز دیتی رہی ہیں، ایک دانشور ہیں، ایک اہل علم ہیں، اور ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا ہے کربلا کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ کسی بھی اقدام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے صحیح وقت پر ہو، وقت سے پہلے یا بعد میں کیے جانے سے نہ صرف یہ کہ وہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اکثر اپنے کرنے والے کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امام علی مقام جب مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کی جانب، تو 28 رجب کو آپ کی روانگی ایک مخصوص انداز، مخصوص طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ نے ٹائمنگز کا بہت خیال رکھا ہے۔ آپ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، اور آپ وہاں سے نکل کے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام علی مقام جب مکہ سے نکل رہے ہیں اور کربلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، تو وہ دن ہیں جو حج کے ایام ہیں، لیکن آپ نے عمرہ کیا، اور حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ حج تو پہلے بھی کیے ہوئے تھے، تو اس لیے کوئی واجب حج کا معاملہ وہاں نہیں تھا۔ حج کو آپ نے عمرے سے تبدیل کیا ہے، اور یہ بڑی مصلحت تھی، اور ظاہر ہے کہ امام کے جو اقدام ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اور امام نے جب وہاں سے روانگی اختیار کی ہے، منازل طے کی ہیں، کربلا پہنچے ہیں، تو راستے میں جو قافلے حج کے لیے واپس آ رہے ہیں مکہ کی جانب، تو وہ ملتے ہیں ان کو، اور ایک قافلہ جو ہے وہ مکہ سے نکل کے باہر کو جا رہا ہے۔ تو وہ قافلے مسافرت میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کھوج ہوتی ہے کہ مسافر کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں کو جا رہے ہیں، آپ کون ہیں، ہم کون ہیں۔ یہ نارمل طریقے سے فطری عمل ہے۔ تو لوگوں نے وہاں معلومات کی کہ کون سا قافلہ ہے جو یہ مکہ سے نکل کے جا رہا ہے باہر کی جانب، اور کہاں جا رہا ہے۔ تو جب آپ نے معلوم کیا، لوگوں نے معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو نواسہ رسول کا قافلہ ہے، تو اس میں اور کھوج بڑھی۔ تو لوگ معلومات کرتے گئے، تو پتہ ہوتا چلتا گیا کہ ایک ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف ایک قدم ہے جو امام نے اٹھایا ہے، اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، اس کے مطابق آپ نے سفر کو جاری رکھا اور آپ کربلا پہنچتے ہیں۔ میں ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے یہی سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ٹائمنگز کا بہت ہی ایکوریسی ہے، خیال رکھا گیا ہے امام علی مقام اور ان کے قافلے والوں کی طرف سے، ان کے اعزہ احباب اور انصار سب کی جانب سے، اور کربلا کے عصر عاشور سے تک بھی، اور اس کے بعد بھی جو مراحل آئے ہیں، تو وہ جو ٹائمنگز کا خیال رکھا ہے جس میں لوگوں تک صحیح بات پہنچتی رہی ہے، اور دین حق جو حضور سرور کائنات نے لا کے پیش کیا تھا، وہ آپ نے اس کو مسخ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کی حقیقت واضح کر کے سامنے پیش کی کہ جو ظالم ہے میں اس کے سامنے بیعت نہیں کروں گا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ است حسین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسا دیکھ رہی ہیں، بتائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خود بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ علمی اعتبار سے آپ فخر قوم ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو نقشہ کے کربلا کے بارے میں آپ نے پیش کیا ہے وہ لفظ صحیح ہے، اس معنی میں کہ رسول کا نواسہ ہے، اور وہ پوری تاریخ سے تاریخی شعور بھی ہے، شعلگی فکر بھی ہے، پختگی نظر بھی ہے، اور اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، اور اس وقت کے تقاضے کے مطابق آپ مدینے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں، حج کر کے لوگ جا رہے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں۔ یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ تاریخی شعور بول رہا تھا رسول کے نواسے کا، ان کی پختگی نظر بتا رہی تھی کہ اب یہ ایک کنسیلڈ فارم آف
समझिए मुश्तहिर कर रहे थे। प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि वो इशाअत बताना चाह इस्लाम का रहे एक थे कि तरीक़ा ये इख्तियार किया है था आपने, मकसद, ये है मसलक, ये है मतवा नज़र, ये हिकमत है अमली नज़रिया उनकी। हयात जो रसूल करीम ने तारीख़ को दिया है। और इसी की बचत के लिए, इसी की हिफाजत के लिए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा सबसे बड़ा ख़ज़ीना, मेरे सबसे बड़ी अमानत अगर कुछ है तो रसूल करीम का फ़लसफ़ा हयात है। और इसी फ़लसफ़ा हयात को मुख्तलिफ़ पैराओं में वो तारीख़ के हवाले इस तरह कर रहे थे कि मदीने से चले, मक्का पहुँचे, उम्रे में हज को बदल रहे हैं, फिर करबला की जानिब जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर खुतबात इरशाद फरमाते जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये रसूल के मैसेज को, रसूल के पैगाम को बताना था कि देखो मैं इसके लिए जा रहा हूँ, मैं कोई तख्त, कोई ताज इसके लिए हरगिज़ हरगिज़ नहीं जा रहा। ये तो वो पैगाम जो हुजूर अकरम का नवासा बता रहा था कि देखो जुल्म और जहल एक चीज़ है और मजलूमियत दूसरी चीज़ है। मजलूम की तरफ आओ, उन इंसानों की तरफ उनको उठाओ जिनकी ना तराशीदा आरजुएँ हैं, जिनकी ना दमीदा हसरतें हैं, जिनके झुलसे हुए होंठ हैं, जिनके कटे हुए शाने हैं। उन शख्सियतों को आगे ले जाओ जो रसूल करीम ने किया था कि बिलाल को ताज पहनाया था और शाही के ताज को नीचे उतार दिया था। लेकिन बदनसीब है कौम कि वो बिलाल के सर से ताज नीचे उतार रही है और शाही के ऊपर ताज पहना रही है। यही इसके खिलाफ हुसैन इब्न अली पूरा फ़लसफ़ा लेकर करबला पहुंच रहे थे। अच्छा, करबला में आप पहुंच जाते हैं और दरिया के किनारे खैमे लगा दिए जाते हैं। फिर यजीदी फ़ौज आना शुरू होती है, लश्कर पे लश्कर आते हैं, लाखों की तादाद में लश्कर जमा हो जाता है और आपको खैमों से पानी से दूर करने पर खैमों को मजबूर कर दिया जाता है। आप भी पानी से दरिया से खैमों को हटा लेते हैं। इसमें एक फ़लसफ़ा है, वो बताइएगा। देखिए, इसमें बहुत बड़ा फ़लसफ़ा पोशीदा है, बात बहुत तवील हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि एक साइल ने अली इब्न अबी तालिब से भी एक सवाल किया था, तारीख़ी हवाला भी मौजूद है। साइल ने अर्ज़ की, ये सफ़र में बेइंकिसार एक रोटी दीजिए मुझे या शेर किरदगार। कब्र से तब ये कहने लगे शाह ज़ुल्फ़िकार, भूखे को जल्द सैर कर अयब देवा विकार। अर्ज़ उसने की, जनाब इमाम कबार में है रोटियां शुतर पर, शुतर है कतार में। कब्र से तब ये शेर खुदा ने किया कलाम, वो ऊँट कर तो उसके हवाले मैं तो आम। कम्बर ने ऊँट की साइल को दी कतार और दूर जा खड़ा हुआ, ऊँटों से एक बार पूछा सबब अली ने तो बोला वो जीविकार, हजरत का बहरे जूद सखावत बेकरार है खौफ इसका, गरचे मैं हूँ किस शुमार में, मुझको न बख्श दीजिए कहीं इस कतार में। ये क्या है? ये पूरा फ़लसफ़ा हयात है जो रसूल करीम तारीख़ के हवाले कर रहे थे और एक ऐसा निज़ाम हयात कायम करना चाहते थे जहाँ चंद लोग हमारे ख़जाना बनकर न बैठे, बल्कि ज़िंदगी के पोशीदा खजीने तमाम इंसानों की मिल्कियत करार पाएँ, जहाँ इखलाकी क़वानीन ऊपर से थोपे न जाएँ, बल्कि ज़िंदगी की माशी तहों को इस तरीक़े से तरतीब दिया जाए कि आला इक़दार हयात के अंदर रहना हर इंसान के लिए नागुज़ीर हो जाए। ये था वो फ़लसफ़ा हयात जिसे रसूल का नवासा तारीख़ के सामने लाकर पेश कर रहा था। अब एक मंजिल आती है डॉक्टर साहब कि पानी लश्कर खुर की क़यादत में आगे बढ़ रहा है और आपका रास्ता उसने रोक लिया है, आप खामोश होकर खड़े हो गए। लेकिन उसी दौरान खुर ने इतना भी ज़रूर कहा, लश्कर का सरदार तो था, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि हमारी सिपा प्यासी बहुत है। बस एक जुमला, पूरी तारीख़ दोहरा दिया हुसैन इब्न अली ने
عباس علی سے گھبرا کے یہ کہا، اونٹ ہے پانی کے کہاں، اثر ساقیے کوثر کو دکھا دو بھائی، کرم ساقیے کوثر کو دکھا دو بھائی، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی۔ خود آپ کا پانی روکا گیا، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی۔ اس طریقے سے کردار کی بلندی، بزرگی، برتری، گہرائی، گیرائی زمانے کے سامنے لا کے رکھ دی۔ یہ ہے رسول کا پیغام جو میں دینے کے لیے آ رہا ہوں، کہ اپنا پانی روک لو لیکن پیاسوں کو ان کی پیاس بجھا دو۔ تو یہ کربلا میں پہنچ کے، کربلا کے راستے میں اور پھر آگے چل کے یہی پیغام تھا جو رسول کا نواسا دیتا ہوا چلا گیا۔ اور یہ بھی دیکھیے، انہوں نے یہ بھی دکھا دیا کہ ظلم کی طاقتیں ہر دور اور عہد میں پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، پھر پیچھے ہٹتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پوری تاریخ دہرا رہے تھے، لیکن بے گناہ انسان کا لہو 100 شکلیں بدل کر ابھرتا ہے، کہیں نعرہ بنتا ہے، کہیں پتھر بنتا ہے، کہیں احتجاج بنتا ہے، کہیں انقلاب میں ڈھل جاتا ہے، اور وہ کمی گاہوں سے جلادوں کو نکال لاتا ہے، پھر انہیں دار پلٹکا دیتا ہے اور تمام زمانے کو بتا دیتا ہے یہ ظلم ہے اور یہ مظلوم ہے، دونوں کے لائن آف ڈیمارکیشن کھینچ دیتا ہے۔ اب آپ حسین کا نام لیجئے، اجالا سامنے آ جائے گا، یزید کا نام لیجئے، دشنام ہی دشنام آپ کے سامنے، سیاہی دوڑ جائے گی، یہاں اجالا ہی اجالا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، ایک ایسی خوشبو جو تپتی ہوئی زمین پر بارش کی پہلی فوار کے پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، پھر سارے وجود میں وہ سرایت کر جاتی ہے۔ حسین جیسا کہ آپ نے پڑھا شاہ ہست ہے، بادشاہ ہے، سبھی کچھ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دوبارہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کو ایک اگلے پروگرام میں ہم زحمت دیں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عین الرضا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔